بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت ہشتم، باب نمبر 2، سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ لیکچر نمبر ہمارا 10 ہے اور صفحہ نمبر ہم لوگوں نے 18 سے 20 تک پڑھنا ہے۔ پینسلز اور ہائی لائٹر اپنے ہاتھوں میں رکھیں تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈیلے نہ ہو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف۔ فرسٹ ٹاپک ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 کا قیام۔ عام مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں ہوتے جہاں مسلمان رہنما مسلمانوں کی تعلیمی اور دیگر ضروریات کے بارے میں تجاویز پر غور کرتے۔ سر سید اس کانفرنس کے سیکرٹری تھے۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی، اسی لیے مسلمان رہنما جب کانفرنس کے اجلاس کے لیے آتے تو مسلمانوں کو درپیش سیاسی مسائل پر غور کر لیتے۔ اس سلسلے میں نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی کے نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو فوجی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ سر سید احمد خان نے یہ احساس پیدا کیا کہ انگریزوں سے مخالفت نہ کی جائے۔ ان سے انگریزوں نے مسلمانوں کی سرپرستی کر دی، جس کی وجہ سے اکثر تحریکیں کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، یعنی کہ اس دور میں جو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے تھے وہ، تو اس میں سے یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 3 یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلا ادارہ جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے انجمن حمایت اسلام لاہور۔ ٹھیک ہے، انجمن حمایت اسلام کی سرگرمیاں مسلم حقوق کی جدوجہد کا تسلسل تھی۔ 1884 میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بانی اور پہلے صدر خلیفہ محمد حمید الدین تھے۔ اسلامی اقدار کا تحفظ، مسلمان بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی ترقی کے لیے کوشش کرنا وغیرہ اس کے مقاصد تھے۔ انجمن میں مسلمانوں کے لیے متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، یتیم خانے کھولے گئے۔ قیام پاکستان کے وقت انجمن حمایت اسلام کی زیر نگرانی کئی ادارے چل رہے تھے، جس میں مڈل ہائی اسکول اور دارالعلوم وغیرہ شامل تھے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی اشاعت کے لیے انجمن نے قرآن و حدیث اور تاریخ اور دیگر اسلامی کتب بھی شائع کی۔ سر سید احمد خان، علامہ شبلی، ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک، وقار الملک اور مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال جیسے نامور رہنما انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں مسلم حقوق پر تقاریر کرتے تھے۔ یہ تقاریر کتابچوں کی شکل میں چھاپ کر ملک کے طول و عرض میں تقسیم بھی کی جاتی تھی۔ دوسرا ہم نے پڑھنا ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں ہے جو سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی نے 1 ستمبر 1885 کو کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا۔ مدرسے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی خاطر حسن علی افندی نے ملک کے دورے کیے اور زیادہ امداد ریاست خیرپور کے نواب نے فراہم کی۔ نواب صاحب نے پرنسپل کی تنخواہ ادا کرنے، مدرسے کو سالانہ 12,000 روپے کی گرانٹ بھی دینے کا وعدہ کیا۔ ایک انگریز مسٹر پرسی ہائیڈ نے 1897 کو مدرسے کا پہلا یورپی پرنسپل مقرر کیا گیا۔ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں محمد علی جناح، سر غلام حسین، ہدایت اللہ اور A.K. بروہی وغیرہ شامل ہیں۔ مدرسے کے انتظامی بورڈ نے 1943 میں مدرسہ کو سندھ مسلم کالج بنا دیا، جس کا سنگ بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرا مادری علمی ادارہ اب کالج بن گیا ہے۔ قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام بھی کیا اور اب یہ ادارہ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ تھرڈ ادارہ ہم نے پڑھنا ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں قائم کیا۔ سب سے پہلے اس کالج نے شیرا والا گیٹ والی عمارت میں کام شروع کیا۔ پنجاب کی ایک تاریخی کالج ہے۔ یہ کالج یہاں کے مسلمان کے بچوں کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس کالج کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور مؤثر کردار بھی ادا کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے اس کالج کا کئی بار دورہ کیا اور طلباء سے خطاب بھی کیا۔ اس کالج کا حبیبہ ہال بہت مشہور ہے کیونکہ اس ہال میں تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت سے سیمینار منعقد کیے گئے تھے اور متعدد مسلم رہنماؤں نے یہاں طلباء سے خطاب کیے۔ قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس تعلیمی ادارے کے نام بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ہے اسلامیہ کالج پشاور۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے علی گڑھ کالج کی طرز پر اسلامیہ کالج کا سنگ بنیاد رکھا
اور نئے سرے سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کے کام کا آغاز کیا۔ آپ کی کوششوں سے صوبہ کے مختلف علاقوں کے طلبہ حصول تعلیم کے لیے یہاں آنے لگے۔ اسلامیہ کالج کے نامور طلبہ میں سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان کے نام قابل ذکر ہے۔ قائد اعظم کو اس ادارے سے بہت لگاؤ تھا۔ مسلمانوں میں قومی جذبے کو بیدار کرنے میں اسلامیہ کالج پشاور نے نہایت اہم خدمات سر انجام دی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم کو بجا طور پر صوبہ سرحد صوبہ خیبر پختونخوا سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1867 میں بھارت کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں رکھی گئی۔ برصغیر میں برطانوی حکومت اور جدید تعلیم کا مخالف تھا۔ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف جدید فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی، کپڑا بننے، مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کی جدوجہد بھی کی۔ اس کے بعد ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ 1894 میں سید محمد علی کانپوری نے لکھنؤ میں قائم کیا۔ آپ ہی اس ادارے کے ناظم اول بنے۔ مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دیے۔ ندوۃ العلماء کا خاکہ مرتب کرنے میں مولانا شبلی نعمانی کا اہم کردار تھا۔ اس ادارے میں جدید اور قدیم علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ ہندی، سائنس اور انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ ایک تعلیمی اور اصلاحی ادارہ ہے۔ اس ادارے میں فارغ التحصیل علماء نے مسلمانوں میں بہتری لانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اس دارالعلوم نے سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی جیسے عالم اور محقق پیدا کیے۔ جدید تعلیم میں سر سید جدیدیت اور دارالعلوم دیوبند اس کے برعکس تھا، جبکہ ندوۃ العلماء نے معتدل اور درمیانی راستہ اختیار کر کے مسلمانوں میں بہت سی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد ہے اہم نکات۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان اسلامیہ کالج کے پشاور کے نامور طلباء تھے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ناظم اول مولوی سید علی محمد کانپوری ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886 میں سر سید کی خدمات میں عمل میں لایا گیا۔ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں 2 ٹاپکس آج، اور 2 اس میں لانگ کویسچن آتے ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس والا لانگ کویسچن نمبر 4 ہے، اور مسلمانوں کی تعلیمی ادارے لانگ کویسچن نمبر 3 ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا ہے اہم نکات۔ یہ سارا آپ نے بہت اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ دونوں لانگ رف رجسٹر پر ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔